محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غفور و رحیم پروردگار کی جہاں دیگر مہربانیاں ہم پر ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا کرم یہ بھی کہ اس نے ہم گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے توبہ اور بخشش کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وہ تواب بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کی رحیمیت اور رحمانیت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر پکڑ کرنے کی بجائے ہمارے لیے توبہ و استغفار کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کہاں ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نقائص سے پاک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک معصوم، لیکن پھر بھی دن میں 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بیان بھی کہ بندہ جب توبہ کر کے میرے حضور پلٹتا ہے تو مجھے جس قدر خوشی ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ اس مثال سے لگائیں کہ ایک آدمی اپنی سواری اونٹ اور اونٹ پر لدے ہوئے سارے سامان کے ساتھ میں صحرا کے اندر میں کسی سفر پر جا رہا ہے، اور اس سفر کے دوران اس کی شاید کہ آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کے بعد میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا سامان سے لدا پھندا اونٹ کہیں کھو گیا ہے۔ وہ اسے تلاشتا ہے لیکن اسے نہیں پاتا، بالآخر تھک ہار کر کسی پیڑ کے نیچے یا صحرا میں سو جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ اب بس اس پر موت ہی طاری ہونے والی۔ اور جب وہ تھوڑی دیر سو کر کے اٹھتا ہے تو وہ اپنے اونٹ کو اپنے سارے سامان کے ساتھ میں اپنے سامنے موجود پاتا ہے۔ وہ اپنے اونٹ کی نکیل تھامتا ہے اور فرط مسرت سے اس کی زبان سے جو کلمات جاری ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ حالانکہ اسے کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے باری تعالیٰ، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، لیکن وفور مسرت سے اس پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے کلمات اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کو اس کے سامان سے لدے پھندے اونٹ کے مل جانے پر جو خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بلکہ کئی گنا زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب بندہ گناہ کر کے میری طرف لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے سلسلے میں ہم لوگوں کو جو تعلیم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کی راہ فراہم کر دیتا ہے، اس کے رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ اس کو ان ذرائع سے رزق عنایت کرتا ہے جس کی طرف اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ تو یہ ہے استغفار، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں۔ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے کہ تم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے مغفرت اور بخشش عنایت کرے۔ آمین، جزاک اللہ۔